علم کے نور کو گھر گھر پہنچانے کے لیے اور اس معاشرے کی جہالت اور تاریکی کو ختم کرنے اور ہر جگہ علم کے چراغ روشن کرنے کے لیے 25,000 مراکز علم کے قیام کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ منصوبہ تنظیمات کو، کارکنان کو، رفقا کو دے دیا اور اس پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس موضوع کی مناسبت سے آپ کو مراکز علم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ علم ہے کیا، اس کا ہماری زندگی سے تعلق کیا ہے، ہمارے حالات کے اندر اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے اصل اہداف میں سے ایک بڑا اہم ہدف علم کو زندہ کرنا، علم کو پہنچانا ہر ایک تک، علم کو پھیلانا اور علم کے کلچر کو دوبارہ ریوائیو کرنا، علم کی ثقافت کو زندہ کرنا اور ہر شخص کو علم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ بنیادی ہدف ہے۔ اگر ہم اسے پورا نہیں کرتے، اس پر فوکس نہیں کرتے، تو ہم نے گویا تحریک منہاج القرآن کی روح کو ہی نہیں سمجھا، اور ہم آگے کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ علم نور ہے، اور نور کے بغیر زندگی بھی اور ماحول بھی ظلمت اور تاریکی ہوتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں جتنی مشکلات ہیں، تلخیاں ہیں، الجھنیں ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ جہالت ہے، یعنی علم کی کمی یا علم کا فقدان۔ علم ایک صاف ستھری سوچ دیتا ہے، علم عادت کو بدلتا ہے۔ علم نصیب ہو جائے تو رویے تبدیل ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیہیویئرل چینج آتی ہے۔ زندگی یاد رکھ لیں افکار سے، خیالات سے اور نظریات سے عبارت ہوتی ہے، اور افکار، نظریات سب کچھ علم سے جنم لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں تو کوئی فکر و نظریہ نہیں، اور فکر و نظریہ نہیں تو زندگی کا کوئی مقصود، کوئی منزل نہیں، اور وہ نہیں تو آپ کا کوئی رویہ بہتر اور قابل تعریف نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ پہلو ضروری ہے کہ علم انسانی زندگی میں، انسان کے دماغ میں، دل میں احساس پیدا کرتا ہے۔ احساس ہی ایک ایسی چیز ہے جو شعور اور کسی چیز کا شوق مہیا کرتا ہے، اور کسی بھی نیک کام کرنے کے لیے انسان جو عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، وہ اسی شعور اور شوق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر علم آپ کے پاس نہیں تو ان میں سے کوئی مرحلہ آپ طے نہیں کر سکتے، ہر چیز سے معروم ہو جاتے ہیں۔ جب علم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے جہالت ہوتی ہے، اور جہالت سے بسا اوقات انسان اپنے لیے بھی نقصان کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے، اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کرتا ہے۔ اور اگر علم حاصل ہو جس قدر ہو تو وہ اس کی اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور دوسرے شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ پھر علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے شعور کو، سوچ کو اور شعور کو بلند کرتی ہے۔ جب سوچ اور شعور بلند ہوتا ہے تو آپ کی آرزو اور امنگ بلند ہوتی ہے، اور
علم ہی ایک ایسی مددگار چیز ہے جو آپ کو اخلاقی گراوٹ سے بچاتی ہے، اخلاقی طور پہ ذلت میں نیچے گرنے سے بچاتی ہے، رویوں کو قبیح برا ہونے سے بچاتی ہے۔ پھر اور اینگل یہ ہے کہ علم ایک ایسا نور ہے جو آپ کے اندر محبت پیدا کرتا ہے، انسان سے محبت سکھاتا ہے، انسان کی قدردانی سکھاتا ہے، انسانیت کی عزت سکھاتا ہے۔ علم شعور دیتا ہے کہ انسان کیا ہے اور انسانیت کیا ہے۔ اس سے پھر ہماری زندگیاں آسان ہوتی ہیں، اور نہ صرف زندگیاں بلکہ اس کے نتیجے میں آخرت کے امور بھی درست کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو علم اور مراکز علم کے پورے پروسیس کی اہمیت سمجھا رہا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن علم پر کیوں فوکس کرتی ہے۔ دراصل دو چیزیں ہیں جن سے زندگی عبارت ہے، جن سے ایمان بھی حسین ہوتا ہے، ایک علم اور ایک ادب۔ جو اخلاقی اقدار جو مٹ رہی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں، ان کو زندہ کرنا، ان کو بہتر کرنا، وہ ادب کا عنوان ہے۔ مگر سلف صالحین ادب کو اور علم کو جمع کرتے اور اس طرح اپنی زندگیوں کو منور کرتے تھے۔ ادب سے اخلاق جنم لیتا ہے۔ علم جو ہے پھر ہمارے معاشرے کے اندر باہمی تعلقات کو اچھا کرتا ہے، کیونکہ علم بتاتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، اعزاء اقارب کے کیا ہیں، چھوٹے اور بڑے کے حقوق کیا ہیں، غریب و امیر کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، سوسائٹی کے مختلف طبقات کے حقوق کیا ہیں، اساتذہ کے کیا ہیں، طلباء کے کیا ہیں۔ علم بتاتا ہے حقوق کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے اور واجبات صحیح طور پہ ادا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور پھر علم تعلقات کو خوشگوار بھی بناتا ہے۔ جب آپ کو شعور ہو جاتا ہے علم کے ذریعے کہ اس سے میرا یہ تعلق ہے، اس شخص کے مجھ پر یہ حقوق ہیں، میرے اوپر اس شخص کے لیے یہ واجبات ہیں، تو پھر علم سکھاتا ہے کہ انہیں ادا کس طرح کرنا ہے، سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو علم شعور بھی دیتا ہے، طریقہ بھی دیتا ہے، سلیقہ بھی دیتا ہے۔ خاندانوں اور رشتہ داروں میں نفرتوں کو کم کرتا ہے، دوریاں کم کرتا ہے، جبکہ جہالت نفرتیں پیدا کرتی ہے اور دوریاں بڑھاتی ہے۔ پھر علم ایک ایسا نور ہے، ایک ایسا جوہر ہے جو اخلاق کو بلند کرتا ہے۔ علم آپ کے لہجوں کو نرمی دیتا ہے۔ اونچا بولنا، ایک دوسرے پہ لپکنا، شور مچانا، گرجنا، غصہ کرنا، یہ سب جہالت کی چیزیں ہیں، جہالت کی چیزیں ہیں، لاشعوری کی چیزیں ہیں۔ علم چونکہ اچھے برے کی تمیز دیتا ہے آپ کو، اچھے برے رویے کی تمیز دیتا ہے، اچھے برے اخلاق میں فرق سکھاتا ہے، لہٰذا وہ آپ کے لہجے بھی درست کرتا ہے، آپ کی زبان درست کرتا ہے، لہجوں میں نرمی دیتا ہے، الفاظ کا اچھا چناؤ دیتا ہے، ان کے استعمال کا شعور دیتا ہے، طریقہ سلیقہ دیتا ہے، جس سے آپ جس شخص سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا تعلق بہتر ہوتا ہے، تلخی کم ہوتی ہے۔ یہ سب کرامات علم کی ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، جو شخص یا جو گھر یا جو گھرانہ علم سے جتنا دور ہے، اسی گھرانے میں اتنے جھگڑے ہیں، اتنی مشکلات ہیں، ان کے ریلیشنز اتنے ٹف، اتنے ہارڈ ہیں، ان کو مشکل اور تلخیاں حل کرنے کی چابی نہیں ہے ان کے پاس، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ علم سارے عقدے کھولتا ہے انسان کے لیے۔ علم جب نہیں ہوتا تو ہماری زندگی بے شمار مسائل میں گھری رہتی ہے، ہمیں ان مسائل کا،
ان کے اسباب کا ادراک بھی نہیں ہوتا، ان مسائل کا حل بھی معلوم نہیں ہوتا، آپ صاحب علم کے پاس جاتے ہیں تو علم آپ کو ان کا حل بتاتا ہے۔ وہ علم اگر آپ خود حاصل کر لیں جس قدر ہو سکے تو اس قدر آپ اپنے مسائل کو خود حل کر سکتے ہیں، الجھنوں سے بچ سکتے ہیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے دیگر اسباب تو اپنی جگہ ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، سیاسی بدامنی ہے، معاشی مشکلات ہیں، پورے اجتماع اور معاشرے کا رویہ برباد ہو گیا ہے۔ علم کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ علم کا چراغ جلا لیں اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے گرد و نواح میں، تو آئلی نظام آپ کا، گھر کا نظام اور معاشرتی نظام ہر ایک کو بہتری ہوگی۔ ہر مرد کو اپنا رول ادا کرنے میں مدد ملے گی، ہر خاتون کو اپنا کردار ادا کرنے میں مدد ملے گی۔ علم آپ کو پہچان کروائے گا کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، سوسائٹی کی نسبت، اپنی فیملی کی نسبت، اپنے تعلق رکھنے والی سہیلیوں اور دوستوں کی نسبت، اپنے تحریک کی نسبت، اللہ کے دین کی نسبت، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت، اپنی ذات کی نسبت، دوسروں کی نسبت، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ علم آپ کو شعور دے گا، اس شعور سے زندگی میں روشنی آتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، بہت سی آیات ہیں میری کتابوں میں یہ موضوعات موجود ہیں، جو نظامت دعوت و تربیت ہے، کورسز کی نظامت ہے، ہمارے فضلاء اسکالرز ہیں، ان کے دروس ہیں، جامعات ہیں، اور دیگر جتنے بھی خواتین کے، ویمن لیگ کے، مردوں کے، MSM کے، یوتھ لیگ کے، علماء کونسل کے، نظام المدارس کے ذریعے مختلف طرق سے جو اجتماعات، کنونشنز اور جو کلاسز اور سیشنز ہوتے رہتے ہیں، ورکشاپس ہوتی رہتی ہیں، وہ علم کی اہمیت اور فضیلت قرآن مجید کے حوالے سے اور حدیث نبوی کے حوالے سے آپ کو بتاتے اور سمجھاتے رہتی۔ بہت سی آیات، میں نے اس میں سے ایک آیہ کریمہ کا حصہ پڑھا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو جائیں، بس یہ کرکس ہے۔ کتنی بڑی بات فرما دی اللہ رب العزت نے، فرما دی۔ یعنی آپ سوچئے وہ ذات جو سب کو، یعنی ہم تصور کرتے ہیں کہ سب برابر ہیں، اللہ سب کو برابری کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہم ہمیشہ برابری مانگتے ہیں، اس برابری کے تصور میں یاد رکھ لیں برابری ربوبیت میں ہے، ربوبیت میں برابری ہے، چونکہ وہ رب ہے، رزق دینے میں، ربوبیت پالنے میں، پرورش کرنے میں اور عدل میں برابر ہے۔ مگر بہت سے اسباب ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے فضل کو طلب کر لیتے ہیں، تو فضل کرنے میں پھر ہر کوئی برابر نہیں ہوتا، فضل پانے میں ہر کوئی برابر نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا، بہت سے اور فرق مراتب کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ صاحبان علم اور محرومان علم کبھی برابر نہیں ہوتے، چونکہ علم اور جہالت برابر نہیں ہوتی، سو عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتا، اور علم سے معمور زندگی اور علم سے محروم زندگی برابر نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ایک ڈیوائن سٹیٹمنٹ ہے، ایک ججمنٹ ہے، آپ غور کر لیں۔ سو اس لیے اللہ رب العزت نے جن کو جتنا درجہ علم میں زیادہ دیا، ان کو اسی حساب سے فضیلت اور برتری عطا کی۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اب علم کی تعریف بھی بتا دیں کہ علم کہتے کسے ہیں۔ یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں علم ہے کیا؟ اب انہوں نے علم کو ایک وجود کے طور پہ پیش کیا ہے کہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، تو فرماتے ہیں اگر علم کو ایک وجود کے طور پہ لیں تو فرماتے ہیں، یا طالب العلم، اے طالب علم سن لے، علم کے فضائل بہت زیادہ ہیں، علم کے مناقب بہت زیادہ ہیں، علم کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں،
مگر اگر تو سمجھنا چاہے کہ علم ہے کیا تو میں تمہیں علم کو ایک وجود کی صورت میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اور یہ جو قول آپ کا بیان کر رہا ہوں یہ ہماری حدیث کی کتاب ہے کنز العمال، اس میں الہندی نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علم ایک ایسا وجود ہے جس کا سر، علم کا سر تواضع اور انکساری ہے۔ اب آپ سمجھتے آئیے، علم کا سر کیا ہے؟ تواضع اور انکساری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صاحب علم ہے اور اس کی زندگی میں، سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں تواضع، انکساری، ہمبلنس نہیں ہے، اس کی طبیعت جھکی ہوئی نہیں ہے، تو گویا اس کے علم کا سر کٹا ہوا ہے، سر کٹا علم ہے، بغیر سر کے۔ گویا علم کا پھل یہ ہے کہ بندے کو متواضع بنا دے، اور تواضع کیسے آتی ہے؟ اس سے تکبر نکال لیتا ہے، بڑائی نکال لیتا ہے، رعونت نکال لیتا ہے، انکساری دیتا ہے۔ یہ علم ہے۔ علم کی آنکھ حسد سے پاک ہونا ہے۔ اگر عالم ہو کر دوسروں سے حسد کرے تو اس کا مطلب ہے وہ نابینا ہو گیا، وہ نابینا ہے، بلائنڈ ہے۔ تو علم کی آنکھ یہ ہے کہ اس بندے میں حسد ختم ہو جائے۔ علم کے کان فہم اور فراست ہے، صاحب علم کو فہم اور فراست ہونی چاہیے۔ علم کی زبان فرمایا صدق اور صداقت ہے، سچائی ہے۔ جس وجود میں علم آ جائے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر علم رکھ کر بھی جھوٹ بولے تو اس کا مطلب ہے کہ علم اس کے سینے میں نہیں آیا، تاریکی ہے۔ علم کی حفاظت یا حفظ فحص، تحقیق، جستجو ہے۔ علم کا دل نیت کا نیک ہونا ہے، خالص ہونا ہے۔ علم کے حاصل کرنے میں نیت اللہ کی رضا ہو، علم پہنچانے میں نیت اللہ کی رضا ہو، دین کی خدمت ہو، دوسرے کو بچانا ہو، اس سے دنیا کمانا، روب دبدبہ بنانا، عزت لینا، اپنا مقام بنانا نہ ہو۔ تو علم کا دل، ہارٹ حسن نیت ہے، خالص نیت۔ علم کی عقل معرفت ہے، علم کا ہاتھ رحمت ہے، شفقت۔ جو صاحب علم ہوتا ہے وہ اس کے لیے لازم ہے کہ پیکر شفقت بنے، پیکر محبت بنے۔ اس میں تلخی، غصہ، ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، سختی، کشیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ علم کے دونوں بازو اور ہاتھ رحمت ہیں۔ اب فرماتے علم کے پاؤں کیا ہیں؟ علم کے پاؤں علماء کی زیارت، علم کے پاؤں اہل علم کی زیارت، علماء کی، صالحین کی زیارت کی طرف سفر کر کے جاتا ہے۔ علم کا مطلب ہے وہ چل کے جاتا ہے علم لینے کے لیے۔ علم کی ہمت سلامتی ہے، عافیت ہے۔ علم کی حکمت پرہیزگاری اور زہد اور ورع ہے، پرہیزگاری۔ علم کا ٹھکانہ الٹیمیٹلی پھر نجات ہے، آدمی نجات پا جاتا ہے، دنیا میں ذلت اور گمراہی سے نجات پاتا ہے، اور آخرت میں دوزخ اور نار جہنم سے نجات پاتا ہے۔ اور علم کا جو قائد ہے، قاعدہ، اصول جس ستون پر کھڑا ہے وہ عافیت ہے، وہ سلامتی ہے۔ علم کا مطلب جب علم آ جائے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا امر کیا ہے۔ پھر وہ بے چین نہیں ہوتا، مضطرب نہیں ہوتا، اس کو عافیت مل جاتی ہے۔ اور علم کی سواری وقار ہے، تمکنت، علم، عزت۔ علم انسان سے ذلت کو نکال دیتا ہے، اس کو وقار دیتا ہے، اس کو حلیم بناتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو علم صرف زباں پر رہے وہ نہایت بے قدر، بے قیمت اور بے وقعت ہوتا ہے۔ اور علم وہی ہے جو صرف زباں سے نہیں، انسان کے جوارے یعنی اعضاء سے ظاہر ہو۔ علم وہ ہے جو انسان کے جسم سے بولے، زبان سے بولے، آنکھوں سے بولے، کانوں سے بولے، ہاتھوں سے بولے، ٹانگوں سے، انسان کا پورا وجود ظاہر کرے، تو تب
اس کا مطلب ہے اس وجود میں علم ہے، یعنی پوری سیرت و کردار ظاہر کرے۔ علم جب تک سیرت و کردار نہ بن جائے، علم جب تک اخلاق نہ بن جائے، علم جب تک آپ کے اعمال و احوال میں نہ بدل جائے، تو فرماتے کہ اب وہ علم نہیں ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ علم ہماری زندگیوں میں ہمیں ہلاکت سے بچانے والا ہے اور ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی پہ لے جانے والا ہے۔ علم خیر کی بنیاد، اساس اور فاؤنڈیشن ہے۔ علم سے دنیا کی خیر ہے اور علم سے آخرت کی بھی خیر ہے، مگر علم تقاضا کرتا ہے کہ صرف ہماری زبان پر نہ رہے، وہ ہماری پوری زندگی اور سیرت و کردار میں نمایاں ہو۔ اللہ پاک آپ کو استقامت دے، سلامت رکھے۔ بار دیگر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔